بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ نماز کا مکمل طریقہ کار وہ بتایا جائے گا۔ بعض اوقات بچے جو ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ رکوع کیسے کرنا ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، سجدہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، تو بچے جو ہے وہ اس کے اندر بہت غلطی کرتے ہیں۔ تو اگر ان کو نہ بتایا جائے، اگر ان بچوں کی اصلاح نہ کی جائے، اگر ان کو نہ سکھایا جائے گا تو پھر یہ بچے ساری زندگی ایسے ہی جو ہے وہ نماز کو پڑھتے رہیں گے، اپنی صف کا بھی خیال نہیں رکھیں گے اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ بچے غلطی کریں گے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیسے کھڑا ہونا ہے، کس انداز سے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ بچوں سے انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ اور جب نماز کی سمجھ آ جائے تو پھر نماز کو پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ جب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے تو پھر وہ بندہ غلطی بھی کرے گا، اس کا دل بھی نہیں کرے گا، تو شیطان جو ہے یہ بھی وسوسہ دے دیتا ہے کہ بچے آپ نماز نہ پڑھو، آپ کو تو پڑھنی نہیں آتی۔ تو بعض اوقات آپ بڑوں کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی اس نماز کو سیکھا نہیں، اور جب نماز کو سیکھا نہیں تو پھر اسی انداز سے وہ نماز کو جو ہے وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس طرح کھڑے ہونا ہے اور آپ کے جو لائن ہے، جو صف ہے، وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ بچے جو ہیں وہ آگے کھڑے ہوں اور کچھ پیچھے کھڑے ہوں، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ صف جو ہے وہ درست نظر نہیں آتی۔ اب سیدھے کھڑے ہو کر آپ کا جو پاؤں ہے اس کا فاصلہ جو ہے وہ بالکل نارمل ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ہی ایک دم سے زیادہ کھولے ہوئے ہوں، تو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو با ادب ہو کر کھڑے ہونا ہے، ہم نے بے ادبوں کی طرح نہیں کھڑے ہونا۔ تو اس کے لیے آرام سے جتنے بھی آپ اپنے پاؤں کا فاصلہ رکھیں گے نارمل سا، وہی رکھنے کے بعد سب سے پہلے جو وہ نیت کی جائے گی۔ نیت جو ہے وہ بندہ اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے تو وہ فجر کی نیت اس طرح کرے گا کہ 2 رکعت نماز فرض، کیا کہے گا؟ 2 رکعت نماز فرض، بندگی خدا کی، منہ طرف قبلہ شریف۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ یہ کہیں گے پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف۔ اب جو ہے وہ بندہ کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتا ہوا اپنے ہاتھوں کو باندھ لے گا۔ اب آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے سب نے، اور تکبیر تحریمہ کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے ان کو آپ یوں سامنے کریں۔ یہ سامنے کرنے کے بعد اگر آپ اپنے ہاتھوں کو یوں اکڑائیں گے تو یہ کرنا درست نہیں ہے، یہ اس طرح زور سے اکڑانا یہ درست نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بالکل نارمل حالت میں آپ رکھیں گے، اور یہ جو آپ کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی رخ ہو، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات غلطی بچے کیا کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں، یوں اس طریقے سے وہ غلطی کرتے ہیں کہ بس یہ مٹھیاں بند ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس طرح کرنا غلط ہے، اور ان کے ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ یہ قبلہ کی رخ ہو۔ اب آہستہ سے آرام سے اپنے جو ہے وہ کانوں کی لو، یہ جو کانوں کا نیچے والا حصہ ہے یہاں پہ اپنی ان کو انگوٹھوں کو ٹچ کریں، یہاں پہ ٹچ کر کے اب آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر۔ یعنی بعض اوقات غلطی یہ کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ آپ نے یہاں ہاتھ لگانے کے بعد اللہ شروع کرنا ہے اور اللہ اکبر، جب ہاتھوں کو باندھنا ہے تب آپ نے کہنا ہے بر، اللہ اکبر۔ اب دوبارہ سے کریں اللہ اکبر، دوبارہ پھر کریں ہاں، جب آپ ہاتھوں کو باندھنا ہے تب آپ نے بر کا لفظ پڑھنا ہے۔ دوبارہ کر کے دکھائیں ہاں۔ اب اس کے دوران جو آپ کی نظریں ہیں، ابھی تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نماز کے اندر ہوں، نماز آپ نے شروع کرنی ہے، اس وقت آپ کی نظریں جو ہیں وہ نہ تو دائیں ہوں نہ بائیں ہوں، اور نہ ہی آپ نے سیدھا دیکھنا ہے۔ بعض اوقات تو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ آپ کی نظریں جو ہیں وہ سجدہ گاہ پر ہوں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے جہاں پہ سجدہ کرنا ہے آپ کی نظریں وہاں پر ہوں اور آپ کریں اللہ اکبر، کریں
ایک بار پھر کریں، شاباش۔ اب جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں، یہ شہادت والی، اور اس کے ساتھ جو بڑی انگلی ہے وہ، اور ساتھ تیسری انگلی جو ہے، آپ نے یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ آپ کی یہ جو الٹا ہاتھ ہے، الٹے ہاتھ کی کلائی اس کے اوپر آپ نے باندھنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ احمد رضا نے صحیح کیا ہوا ہے، یہ عبد الرحمان کا بھی صحیح ہے، منیب الرحمان کا بھی صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ جن جن کو آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ویسے باندھے، میں چیک کر لیتا ہوں۔ آپ کا بھی درست ہے لیکن تھوڑا سا آگے کریں اس کو یوں، اور یہ جو ہے اس کو یوں کر لیں، ٹھیک ہے، شاباش۔ آپ کا بھی صحیح ہے، شاباش شاباش شاباش۔ یہ ہاتھوں کے اوپر ہاتھ نہیں رکھنے بیٹا، یہ آپ کا کلائی کے اوپر یہاں پر ہو، اس کو ایسے کر لیں، اور یہ 3 انگلیاں سے، شاباش۔ 3 انگلیاں یوں کلائی کے اوپر، یہ چھوٹی انگلی یہاں پہ، اور اس کو یہاں، شاباش۔ کلائی کے اوپر کرنا ہے، بازو کے اوپر یہاں پر، شاباش۔ تھوڑا سا آگے کرو، یہاں، شاباش شاباش۔ الٹا ہاتھ نہیں بیٹا، یہ جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے یہ آئے گا اوپر، الٹا ہاتھ آئے گا نیچے۔ اب یہاں پہ آپ اپنے انگوٹھے کو ادھر سے پکڑیں اور نیچے والی انگلی کو یہاں سے، اور یہ 3 انگلیاں سیدھی اس انداز سے آگے کر بیٹا، یہاں پہ کہ انگوٹھے کو ادھر کلائی سے پکڑ، یہ نیچے والی انگلی کو اس کو پکڑ، اور یہ 3 انگلیاں سیدھی رکھ کر یہاں پہ باندھ، آگے اس طرح، یہ آپ کی ادھر سے، اور یہ 3 انگلیاں سامنے، نیچے کر تھوڑا ہاتھ، اور کھڑا ہو، نیچے ہاتھ کر یہاں پہ، شاباش۔ ہاتھوں پہ نہیں، آگے تھوڑا، یہاں کلائی پہ کرنا، یہاں کلائی پہ یوں، شاباش۔ تھوڑا سا آگے، شاباش۔ تھوڑا سا اور آگے کر، شاباش۔ تھوڑا پیچھے کرو بیٹا، یہاں پہ، شاباش۔ تھوڑا آگے، یہ کلائی کے اوپر یہاں، شاباش شاباش۔ تھوڑا سا آگے، شاباش۔ تھوڑا سا آگے، یوں، شاباش۔ تھوڑا سا آگے، شاباش 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 شاباش۔ یہاں پہ یہ انگوٹھے کو کلائی کو پکڑیں ادھر، یہ 3 انگلی سیدھی، ٹھیک ہے۔ یہ جس انداز سے آپ کو بتایا ہے، اب آپ نے سب نے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ اس طرح باندھنا ہے، اللہ اکبر، شاباش۔ صحیح کرو بیٹے، ہاتھ صحیح طرح سے نیچے کرو، نیچے نیچے۔ عورتوں کی طرح جو ہے نا یہ اوپر ہاتھ نہیں باندھنے، ہاتھ جو ہے وہ آپ نے یہ جو آپ کی ناف ہے، اس ناف کے نیچے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ثنا پڑھی جائے گی، آپ ثنا پڑھیں گے، مطلب نماز جس طرح ہے، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ ثنا بھی پڑھیں گے، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت بھی ملائیں گے، پھر رکوع، اس کے بعد سجدہ، پھر دوسری رکعت اس میں بھی پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ سے شروع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے الحمد شریف سے شروع کرنا ہے، ساتھ کوئی سورت ملا کے پھر جو ہے آگے نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب جو ہے آپ لوگوں نے سمجھیں کہ آپ نے ثنا بھی پڑھ لی، سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھ لی، اور آگے والی سورت بھی ملا لی۔ اب آپ نے جو ہے وہ رکوع کرنا ہے، رکوع کے لیے آپ جو ہے وہ کہیں گے اللہ اکبر، اور رکوع میں چلے جائیں، اللہ اکبر۔ رکوع کے اندر بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ بچے کر لیتے ہیں، بچے غلطی کیا کریں، بچوں کو پتہ ہی نہیں، تو پھر وہ غلطی جو ہے وہ آگے چل کے غلطی بن جاتی ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ اگر بالفرض غلط بھی پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ بچے جو ہیں وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، تو لیکن اگر آپ اسی غلطی کو برقرار رکھیں گے تو پھر جو ہے بڑے ہو کر آپ کو جو ہے یہ چیزیں نقصان دیں گی، آپ کو سمجھ جو ہے وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کے دونوں جو انگوٹھے ہیں ان کے درمیان میں ہو، آپ کی نظر دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں ہو، اور یہ نماز جو ہے یہ ایک بہترین ورزش بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے محبوب کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہترین جو ہے وہ ورزش بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب جس طرح آپ کھڑے ہیں اس طرح آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ آپ کی جو کمر ہے
اس کا درد جو ہے وہ کم ہو جائے گا، آپ کے گھٹنے جو ہیں یہ درد نہیں کریں گے۔ تو یہ بہترین ورزش جو ہے یہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر رکوع میں آپ کی کمر جو ہے وہ بالکل بچھی ہوئی ہو، تھوڑا سا نیچے ہو جا بیٹے، ابھی تھوڑا سا، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے، اپنے سر کو سیدھا، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے، اس طرح، شاباش، یہ ٹھیک ہے، بالکل شاباش، تھوڑا سا نیچے، شاباش، شاباش، اپنے سر کو تھوڑا سا اوپر، ہاں آپ کی نظر جو ہے وہ دونوں، شاباش، نظر کہاں پر ہونی چاہیے؟ دونوں انگوٹھوں کے درمیان، اور آپ کے پاؤں سیدھے ہوں، یہ دیکھو نا اس طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرف جا رہا ہے، تھوڑا سیدھا کرو، یوں آپ کے پاؤں کا جو انگوٹھا ہے نا، یہ انگوٹھے آپ کے قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ بعض جو ہے وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایک پاؤں جو ہے وہ دائیں طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرا پاؤں جو ہے وہ بائیں طرف جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے۔ آپ کے پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں وہ قبلہ رخ ہوں۔ اب اس میں رکوع ماشاءاللہ سے بس ایک دو بچے ہیں جن کا کچھ درست نہیں ہے، باقی سب کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو رکوع آپ کا جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس رکوع کے اندر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں، 3 تسبیحات جو ہے وہ پڑھی جائیں گی۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پڑھے سبحان ربی العظیم۔ اب اگر کوئی سنے، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے 3 کی جگہ پہ زیادہ تسبیحات پڑھنی ہے، تو وہ 3 کی جگہ پہ 5 بھی پڑھ سکتا ہے، وہ 5 کی جگہ پہ 7 بھی پڑھ سکتا ہے، 9 بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ اس کو اجازت ہے۔ آپ جو ہے وہ 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21 اس انداز سے اس کو لے کر جا سکتے ہیں آگے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب سیدھے کھڑے ہونے اور ہاتھوں کو آپ نے نیچے چھوڑ دینا ہے۔ اب بھی آپ کی نظر جو ہے وہ جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اگر آپ نماز پڑھیں گے نا تو جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا وہ بڑا خوش ہوگا کہ ماشاءاللہ بچہ بہترین انداز سے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے کا چہرہ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، تو اس انداز سے نماز پڑھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ماشاءاللہ سے۔ اب جو ہے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں سب سے پہلے آپ کے جو گھٹنے ہیں یہ زمین پہ لگیں گے۔ سب سے پہلے کیا لگیں گے؟ گھٹنے آپ کے زمین پہ لگیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دونوں ہاتھ آپ کے وہ لگیں گے زمین پر۔ اس کے بعد آپ کا جو ناک ہے وہ زمین پر لگے گا، اینڈ پر جو ہے وہ آپ کا ماتھا، آپ کی پیشانی جو ہے وہ نیچے زمین پر لگے گی۔ اب سب سے پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں کو نیچے لگانا ہے، گھٹنوں کو نیچے لگا کے وہاں رک جائیں، گھٹنوں کو لگائیں نیچے، بس گھٹنوں کو نیچے لگا لیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھیں جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، دونوں ہاتھ رکھے گئے۔ اب آپ کا ناک جو ہے وہ پہلے لگے نیچے، اب نیچے پیشانی لگا لیں۔ اب جو ہے یہ آپ کا طریقہ کار مکمل نہیں ہوا، کچھ اس کے اندر رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پاؤں کو کس انداز سے رکھا جائے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں میں سے صرف 2-3 بچے ہیں جن کے پاؤں درست نہیں ہیں، باقی سب نے ماشاءاللہ صحیح طریقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں جو غلطی ہے میں وہ بتا دیتا ہوں بچے کو، بیٹا یہ آپ کے جو پاؤں ہیں نا ان کو ایسے کرو، ایسے، یہ اس طرح، ٹھیک ہے؟ یہ بچوں کا بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ بالکل ٹھیک کیے ہوئے بچوں نے۔ اور ایک بچہ اور رہ گیا، اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں۔ بیٹا اپنے پاؤں کو اس طرح رکھو، ایسے نیچے، آپ کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا پیٹ نیچے زمین پر لگے، یہ اس طرح، ایسے، شاباش۔ اب جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں۔ ہاں جی، اب بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی بعض بچے غلطی کر جاتے ہیں، اور انہی میں یہ سب سے پہلے بیٹھے ہیں۔ بیٹا یہ آپ صحیح نہیں بیٹھے، اس طرح دیکھو، جس طرح یہ پاؤں کیا ہوا ہے نا، یہ اس طرح کرو۔ آپ کا جو دایاں پاؤں ہے، دایاں، اس کو اوپر اٹھاؤ اس طرح، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، حذیفہ کا ٹھیک ہے، منیب کا ٹھیک ہے، احمد کا بھی ٹھیک ہے، حسیب کا بھی ٹھیک ہے، حسان بھی، آگے حماد بھی، اور آگے بھی یہ بچہ۔ بیٹا اپنا پاؤں جو ہے نا اس کو اوپر کھڑا کرو، یہ والا پاؤں کھڑا کرو ایسے،
ایزی ہو کے بیٹھو نا صحیح طرح سے، ایسے انگلیاں ٹوٹ جائیں گی بیٹا، صحیح ہو جا، اوپر ہو کے نا پھر صحیح ہو. یہ پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، یہ انگلیاں نیچے لگا، یہ والی نیچے زمین کو جس طرح سجدے میں تھا، ایسے ایسے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بیٹا اس طرح نہیں بیٹھنا، یہ آپ نے ایسے بیٹھو، ایسے صحیح ہو کے. تو بھی اس طرح بیٹھ جیسے یہ بیٹھا ہے، یہ پاؤں آگے کر، انگلیاں آگے کر، آگے اس طرح بیٹھ، اس طرح اس طرح کر. اب بیٹھ اس کے اوپر، یہ والا پاؤں اس طرح یہ ساتھ کر، ایسے یوں. ایک دو دفعہ آپ کو پریشانی ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی. اس کے بعد آپ کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی نا تو پھر مسئلہ نہیں ہوئے گا، پھر کام ٹھیک چل جائے گا. اس طرح بیٹھ، باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ ہو گیا جی آپ کے سجدے کا طریقہ، اور سجدے کے بعد آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے. اگر آپ جس طرح ابھی آپ نے اپنے دائیں پاؤں کو کیا ہوا ہے، اسی طرح سے اگر آپ سجدے میں دونوں پاؤں نہیں نہ رکھیں گے، اگر ان کو سیدھا ہی کر کے رکھ لیں گے تو یہ آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. آپ کی نماز میں جو ہے وہ غلطی ہوگی. اس غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز بھی مکمل نہ ہو. آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. اب جو ہے جب آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کی جھولی کے اندر ہونی چاہیے. نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ اپنی جھولی کے اندر دیکھیں گے، آپ سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھیں گے. اور اس طرح سے اپنی نماز آپ مکمل کریں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ رب جعلنی یہ پڑھیں گے. اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا نماز جو ہے انشاءاللہ الکریم درست ہو جائے گی. اب آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام میں آپ نے اپنا جو دایاں کندھا ہے، دائیں کندھے کی طرف دیکھ کر آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھیں. اب بائیں کندھے کی طرف میری طرف دیکھیں. اب جو سلام پھیرنے میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب سلام پھیرا اور صف کے اندر مکمل آگے ہو کے دیکھ لیتے ہیں فلانا بندہ آیا ہے، فلاں بیٹھا ہے، فلاں بچہ نہیں آیا، دوسری طرف پھیرا اور ادھر سے چیک کر لیا کون کون بیٹھا ہوا ہے. اس طرح سے نہیں. آپ نے سلام پھیرنا ہے، آپ کی نظر صرف اور صرف آپ کے دائیں کندھے پر ہو، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں تو آپ کی نظر بائیں کندھے پر ہو. اور اس طرح سے اگر آپ سلام پھیریں گے تو آپ کی نماز جو ہے یہ درست ہو جائے گی. یہ میں نے آپ کو صرف ایک رکعت کا آپ کو کر کے دکھایا ہے. اسی طرح سے آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. آپ کی نماز جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم اللہ کے کرم سے درست ہو جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ سب بچوں کو صحیح معنوں کے اندر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. رضی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. میرے اللہ ان بچوں کو صحیح معنوں کے اندر نماز صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. ان بچوں کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. نماز سے، پاک کلام سے میرے اللہ ان بچوں کو محبت عطا فرما. ان بچوں کو میرے اللہ دین کا علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. ان بچوں کو اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.